معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، سب ہیڈنگ مقام سکولے، برف کی جھیل، دودیا بدن، اور میں تنہا تھا جو شہد اور کھالیں جمع نہیں کرتا تھا۔ ہم سب اس سفید شہر میں گرفتار ہو کر حواس کھو بیٹھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے۔ ہر شخص اپنے ماضی کو ان مختصر بادبانوں پر تصویر کی صورت متحرک دیکھتا تھا۔ ہم نگر سے تو اس لیے نکلے تھے کہ سکولے کے شہد، مکھن اور کھالوں کو لوٹ کر لائیں، اور ہم ادھر حواس کھو بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہم کون ہیں اور ادھر کیوں آئے ہیں اور اب ہم نے کدھر جانا ہے۔ اس بدن کو برف اور دل کو جما دینے والی سردی میں جب ہم اس برف جھیل کنارے رات بسر کرتے تھے تو ہم اس کی چاندنی میں حواس کھو بیٹھے۔ یہیں پر اس رات وہ سارے جانور بھی آ گئے جن کی دنیا میں ہم آ گئے تھے۔ ان میں بھول بھلائیوں، ایسے سینگوں والے مارخور، سیاہ اور بری کھالوں والے ہمالیائی ریچھ، سفید بھیڑیے، سنہری لومڑیاں اور زرد کھالوں والے برف کے چیتے بھی تھے، اور وہ ہم سے کچھ دور حیرانی اور سکوت میں کھڑے ہمیں تکتے تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ 2 پاؤں والے کیوں شور مچا رہے ہیں، ہم جیسے کیوں ہو گئے ہیں۔ اور ہم اپنی دیوانگی میں ان جیسے ہو گئے تھے۔ کوئی سفید برف پر ریچھ کی طرح ناچتا تھا، کوئی بھیڑیے کی مانند گھرراتا دوسروں پر حملہ آور ہوتا تھا، اور کوئی چیتے کی طرح جھیل پر زکندے بھرتا اس کے دوسرے کنارے تک جانے کی کوشش کرتا تھا۔ برف جھیل کی چاندنی رات نے ہم سب کو دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ رات ختم ہو گئی تو ہمارے ڈر اور یادداشت لوٹ آئی۔ اس جھیل کے دائیں جانب سربلند اور چٹیل پہاڑوں میں گھرا برف کا ایک اور صحرا تھا، بیافو کا صحرا۔ جانے یہ بلتی لوگ اسے بیافو یا مرگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ ہم نگریوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ان میں دوسروں پر ہاتھ اٹھانے کی روایت ہی نہیں ہے۔ ان کی بستیوں میں کبھی کوئی خون نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ ان پہاڑوں میں بدھ کے خیالات کے پیروکار تھے اور اس کفر کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ یہ لوگ پھولوں کے اتنے گرویدہ ہیں کہ انہیں کانوں پر رکھتے ہیں، اور غربت کے باوجود اپنی جھونپڑیوں کے روشن دانوں میں مٹی کے پیالوں میں انہیں اگاتے ہیں۔ یہ لوگ ہم نگر والوں کی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم اس بیافو پر چلتے گئے۔ یہ برف کا ایک ایسا میدان تھا جس کا انت دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس میں ہیسپر کی نسبت دڑاڑے اور موت بلاوے ذرا کم تھے۔ یہ بھی کئی دن کی مسافت تھی۔ ہم نے ایک شب بیافو کے اوپر ایک بلند چراگاہ میں قیام کیا جسے مانگو کہتے ہیں، اور وہاں سکولے کے لوگ اپنے یوک چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو مانگو کی غاروں میں پوشیدہ رکھا اور اس جھیل کا رخ نہ کیا جس کے کناروں پر ان گڈڑیوں کے جھونپڑے تھے، ورنہ وہ اپنی بستی کو خبر کر دیتے کہ ہم آ رہے ہیں۔ تب ایک شام جب ہم نڈال ہو چکے تھے اور ہمیں اپنی کھالوں میں پسینہ آ رہا تھا تو ہم اس برف صحرا سے پرے ایک ندی کی لکیر کو دیکھتے تھے، اور یہ ندی برف کے ایک اور صحرا بالتورو سے آ رہی تھی۔ ہم ادھر کبھی نہیں گئے تھے کہ وہاں نہ شہد تھا اور نہ کھالیں، صرف ایک چگوری نامی پہاڑ تھا، اور اس کی نزدیکی میں کوئی درہ تھا جس میں سے ملک چین اور تبت کے لوگ اترتے تھے۔ تب ایک روز ہماری برف تنہائی اور برف آزادی کے سفر کا اختتام ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ بیافو کی برفیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں اس میں سے پگھلنے والی چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، نرم ریت اور پستہ قد درخت ہیں، اور اس مقام کو کوروفون کہتے تھے، اور یہاں ہم نے اس بڑے پتھر کے سائے میں رات گزاری جس کی وجہ سے اس پڑاؤ کو کوروفون کا نام دیا گیا ہے۔ اگلے روز ہم نے سکولے پر دھاوا بولنا تھا۔ اگلے روز جب ہم برالڈو ندی کے کناروں کے پتھروں میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے، کیسر کے اس پولو میدان میں جھکے جھکے چلتے کہ وہاں کسی راجے نے اپنے بیٹوں کے سروں کے ساتھ پولو کا کھیل کھیلا تھا۔ جب ہم نے پہلی بار سکولے کو دیکھا تو ہم دنگ رہ گئے، وہ بھی جو اسے پہلے دیکھ چکے تھے اور میں بھی جو اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
ہمارا نگر بھی حسن کی بے مثالی میں کم نہ تھا، لیکن سکولے تھا۔ اس پر چھائی ہوئی دھند ہم سے جدا تھی۔ برالڈو ندی کے اوپر چٹانوں کے دامن میں ایسے گلابی کھیت تھے جس کی مثال ممکن نہ تھی۔ چٹانوں کے نیچے ایک ایسی بستی تھی جس میں شہتوت کی شاخوں اور پتھروں سے بنے ہوئے آنکھوں میں اترنے والے جیسے ان پر دھند اترتی تھی جھونپڑے تھے۔ درخت اور ندیاں تھیں جو اس کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہوئی برالڈو ندی میں اترتی تھیں، اور امن تھا، اور ہم اس امن کو برباد کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرا جی نہ چاہا کہ میں اس امن کو برباد کرنے کے لیے اس بستی کے اندر جاؤں، لیکن میں اتنی طویل برفانی مسافت کے بعد انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت برف موت کی ٹھنڈکوں کو جھیل کر اور برف کی جھیل کے پاگل پن کے بعد یہاں تک پہنچا تو میں کیسے انکاری ہو سکتا تھا۔ ہم دبے پاؤں سکولے کے پہلے کھیت میں اس کی فصل اور پھولوں کو رونتے جب اس کے چولوں میں داخل ہوئے تو وہاں خاموشی تھی، نہ چرند نہ پرند نہ کوئی ہم جیسا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں۔ ان کے چرواہوں نے یوک چراتے ہوئے ہمیں مانگو اور نملا سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ان کے کسی شکاری نے جو بیافو کے کنارے کسی بلند چٹان کی غار میں مار خور کے انتظار میں تھا، اس نے ہمیں نیچے برف پر رینگتے دیکھ لیا تھا اور خبر کر دی تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ نصیب کے آگے سر جھکا دینے والے لوگ تھے۔ میرے ساتھی ان کے پتھریلے اور سیاہ گھروں اور دل فریب لکڑی کے ستونوں والی گل بوٹوں کی کڑھائی والی کھڑکیوں کے اندر تک چلے گئے اور ان نعمتوں کو جمع کرنے لگے جو نگر میں ایک خواب، ایک خیال تھیں۔ انہوں نے ہماری آمد کی اطلاع کے باوجود انہیں گھروں سے نکال کر برالڈو ندی کی غاروں میں چھپایا نہیں تھا کہ وہ نصیب کے آگے سر جھکا دینے والے لوگ تھے۔ میں تنہا تھا جو شہد اور کھالیں جمع نہیں کرتا تھا اور سکولے کی گلیوں میں چلتا تھا، اپنی بھیڑیے کی کھال کی گرمی میں جو اب آزار دیتی تھی، اور اپنی جوانی کی حدت میں جو بہت آزار دیتی تھی۔ اور تب میں نے سکولے کی ایک گلی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بال بیافو کی برفوں کی طرح سفید ہو رہے تھے۔ عمر اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ اس بستی کا نہ تھا، کہیں دور سے آیا تھا۔ میں اس کے لباس کو سمجھ نہ سکتا تھا۔ عجیب اجنبی پہناوے کا شخص تھا۔ اس کے بدن پر ملک چین سے آنے والے کسی سرخ رنگ کا پہناوا تھا۔ اس کے پاؤں میں مار خور کے چمڑے سے بنے ہوئے جوتے نہ تھے، اور اس کے کندھوں پر ایک نیلے رنگ کا تھیلا تھا اور اس پر ایک خیمہ بندھا ہوا تھا، اور جو شے بہت یقین کرنے والی نہ تھی وہ اس کی شکل تھی۔ آج سے کئی برس بعد اگر میرے بال بھی سفید ہوتے اور میرے چہرے پر بھی جھریاں نمودار ہوتی تو میں اس جیسا ہوتا۔ وہ بہت برسوں کی مسافت کی جدائی کے باوجود میری شکل کا تھا۔ وہ کون تھا؟ جب ہم آمنے سامنے آئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ میں ڈرا کہیں وہ مجھ پر وار نہ کر دے اور چوکنا ہو گیا۔ کدھر سے آئے ہو؟ اس نے صرف اتنا کہا۔ برف کی جھیل کے پار، ہیسپر کی برفوں کے اختتام پر جو وادی ہے، نگر، ادھر سے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور ادھر جا رہا ہوں جدھر سے تم آئے ہو۔ تم سکولے کا شہد، مکھن، پنیر اور کھالیں حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے؟ بھلا کوئی بھی شخص کہیں دور سے سکولے کیوں آئے گا؟ نہیں، میں برف کی جھیل تک جانا چاہتا ہوں اور پھر تمہارے نگر کے جھونپڑوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم برف کی جھیل پر پاگل ہو جاؤ گے، حواس کھو بیٹھو گے۔ ادھر مت جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرخ وحشت تھی جو میں نے صرف عمر رسیدہ بھیڑیوں کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ میں اس شے کو کیسے کھو سکتا ہوں جو کبھی میرے پاس تھی ہی نہیں؟ اگر ہوتی تو میں ایک شہر بے مثال کے برج میناروں سے نکل کر ان ویرانوں میں کیوں آتا؟ تم کیوں آئے ہو؟ وہاں برف کی جھیل پر کچھ بادبانی کشتیاں ساکت کھڑی ہیں۔ ان کے بادبانوں پر میرے ماضی کی تصویریں ہیں۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تم صرف مجھے راستہ بتا دو۔ وہ میرے قریب آیا تو میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی سرخی سے دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ یقیناً وادی ہنزا میں پائے جانے والے دیوانوں کی طرح فاتر العقل تھا۔ بس چلتے جاؤ۔ برف کی جھیل
آ جائے گی، میں نے جلدی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ کون تھا؟ میرے ساتھی اسکولے میں رات نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ وہ شتابی سے اپنا شہد، کھالے اور گھی جمع کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ گلیوں میں نظر نہیں آتے تھے کہ وہ گھروں اور جھونپڑوں کے اندر ہر شے کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ میں تنہا تھا جو اسکولے کی ویرانی میں گھومتا تھا۔ تب میں نے ایک گھر دیکھا، ویران، بے آباد، چپ اور خوف کا مارا ہوا، پتھروں کی چار دیواری اور اس پر شہتوت کی شاخوں کی چھت۔ مجھ میں بھی شہد اور مارخور کی کھالوں کی جستجو جاگی اور اس کے اندر چلا گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ تاریکی میں ایک چوکور روشن دان تھا جو چھت میں روشن ہوتا تھا۔ روشنی سورج کی بہت کم اندر آتی تھی۔ ایک اور چوکور سوراخ اس گھر کے فرش میں تھا اور اس کے نیچے ایک سیڑھی اترتی تھی۔ نامعلوم اندھیرے کی تہہ میں ایک سیڑھی جاتی تھی۔ میں اتر گیا۔ نیچے قبر کی تاریکی تھی۔ ایک گہری دڑاڑ کے اندر کی اتاہ گہرائی میں ایک سرد اندھیرا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس تہہ خانے میں شہد ہوگا، کھالیں ہوں گی، گھی اور پنیر ہوگا، لیکن وہاں کسی ایسی آگ کا جو بجھ چکی تھی۔ بہت دھواں تھا جو سیاہی کو سفید کرتا تھا اور میری آنکھیں اس کی چبھن سے جلنے لگیں۔ شہد کہاں ہے؟ میں ایک اندھے گداگر کی طرح ہاتھ پھیلائے ٹٹولتا ہوا آگے ہوا اور پھر میرا ہاتھ جیسے اس آگ سے چھو گیا جو نگر کے چرواہے برف باری کے دوران کسی چٹان کی اوٹ میں جلا کر اس پر اپنے ہاتھ سینکتے ہیں۔ جیسے ہم آگ میں پتھر گرم کر کے ان پر اپنے ہاتھ رکھ کر رات گزارتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک پتھر اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسے کوئی دہکتا پتھر تھا اس تہہ خانے کی تاریکی میں۔ جو دہکتا پتھر میں نے چھو لیا تھا وہ ایک وجود تھا کہ اس کی رگیں میری انگلیوں کے پپوٹوں میں دھڑک کر انہیں جلاتی تھیں۔ اب اس کا وجود دکھائی دینے لگا تھا۔ نگری حملے سے ڈری ہوئی تھی۔ ایک کونے میں دبکی ہوئی وہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کے پہناوے میں سرخی بہت تھی۔ اس کے اونی لبادے میں، ٹوپی میں اور اس کے چہرے پر بھی سرخی بہت تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اسکولے کی عورتوں کے بدن چھونے سے پگھل جاتے ہیں، لیکن وہ عورت نہ تھی، ابھی کچی، ہریاول اور پانیوں کی پہلی روانی والے موسموں میں تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کا بدن یوک کے سفید دودھ سے بنا ہے، آگے ہو کر اس کے پہناوے کے گلے کو نیچے کیا اور وہ دودھ کی تھی۔ چاندوں کی 14ویں کے دن ابھی دور تھے، لیکن کچے چاندوں کی دودھیا روشنی نے میرے وجود کو چندھیا دیا۔ تب مجھے اپنے ساتھیوں کا شور و غل سنائی دیا۔ وہ جن کھالوں اور شہد کے لیے آئے تھے انہیں حاصل کر چکے تھے اور ہمیں یہاں سے نکلنا تھا۔ ہاں، اسکولے ان کہانیوں کی بستی تھی جو میری وادی برف باری کی دبیز راتوں میں جب آس پاس مارخور سونگتے پھرتے تھے مجھے سناتی تھی۔ میں شتابی سے اس اندھیری دنیا سے باہر آیا اور ہم سب کوروفون کے بڑے پتھر کی منزل کی جانب جانے لگے۔ اسکولے کے لوگوں نے ہمیں ایک قدرتی آفت کے طور پر قبول کر لیا تھا اور ان کے پاس جو کچھ جمع تھا اسے لے جانے دیا تھا۔ بوجھ سے سب ساتھیوں کے بدن جھکے ہوئے چلتے تھے۔ صرف میں تھا جس کی کمر بوجھ سے خالی تھی، لیکن جب میں اس اندھیرے تہہ خانے سے باہر آیا تو میں نے پھر اسے دیکھا۔ وہ ہو بہو مجھ جیسا تھا۔ اس کا پہناوا بہت الگ تھا۔ اس کے بال بیافو کی سفیدی میں تھے۔ اس کی عمر وہاں تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ پیچھا دور رہ جاتا تھا اور آگا نزدیک آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مارخور کو بھولنے والا الاؤ سے کہیں تیز تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مارخور کو بھولنے والے الاؤ سے کہیں تیز تھی۔ اس کی ناک تیکھی تھی۔ وہ درمیانے قد کا فربا ہوتا ہوا عمر رسیدہ شخص تھا اور وہ میرا ہم شکل تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے ٹھہرو، اس نے کہا۔ میں رک گیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ہاں، اس بستی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے یہاں رک جاؤں۔ میرا خیال ہے میرا مرنا آسان ہوگا۔ تم نہیں جانتے جدھر سے میں آیا ہوں وہاں ایسی بستی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
नगर भी एक ऐसी ही बस्ती है, लेकिन वो लूटने वालों की है और लुट जाने वालों की, और मुझे हमेशा लुट जाने वालों ने मुतासिर किया है। लेकिन तुम हो कौन? ज़माने पलटते रहें। मैं तुम्हारे ज़माने में आया हूँ, अगरचे इस ज़माने का नहीं। हाँ, तुम्हारा पहनावा समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी टांगों पर मुड़ा हुआ मलबूस भेड़िए की खाल का तो नहीं। तुम्हारे कांधे पर जो सामान है, क्या उसमें खुश्क दूध और शहद है? तुम्हारी रंगत जुदा है, जैसे मुश्क नाफा वाले सींगदार हिरन की होती है। कहीं तुम नगर के तो नहीं? मेरा कोई नगर नहीं, उसने कहा, और आहिस्ता आहिस्ता चलता स्कोले की गलियों में खो गया। स्कोले का आखिरी खेत, जिसके बूटे अभी बर्फ़ की मोटी चादर तले आइंदा मौसमों की गरमाइश की आस में सोते थे। मैं वहाँ से निकला। मेरे साथी बहुत आगे जा चुके थे। मेरी पुश्त पर वही मारखोर का बचा कुचा गोश्त था और रीछ की खाल का वो थैला जो मैं स्कोले के शहद और पनीर से भरने के लिए साथ लाया था, खाली था। तब मैंने आखिरी खेत से परे होते हुए मुड़कर एक आखिरी नज़र स्कोले पर की, और पत्थरों की एक दीवार के पीछे मुझे वो दिखाई दी जिसका बदन दूध का था, और वहाँ वो नीलो नील थी जहाँ जहाँ मैंने उसे छुआ था। चांद पर भी दाग थे, वो भी मुझे देखती थी। मैं वापस नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे साथी आगे जा चुके थे, और मैं बर्फ़ के ब्याफू और हैस्पर सहराओं को तन्हा अबूर नहीं कर सकता था। लेकिन वो कौन था जो मेरा हमशक्ल था?